بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کی سورہ بقرہ کے سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے آیت نمبر 40، 41 اور 42 ان تین آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم انہی تین آیات کی تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ دیکھیں، سورہ بقرہ کے اندر کفار کی دو جماعتوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک تو کھلے کافر تھے اور دوسرے منافق تھے۔ پھر یہ جو کھلے کافر تھے، ان میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو بت پرست اور مشرکین تھے جو محض اپنے باپ داداؤں کی رسوم اور رسم و رواج کی پیروی کرتے تھے۔ کوئی علم قدیم یا جدید ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ ان پڑھ اور امی لوگ تھے اہل مکہ۔ انہی لوگوں کو قرآن مجید کے اندر امیین کے لفظ سے خطاب کیا گیا ہے۔ جو دوسرے مشرکین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو سابقہ انبیاء کے اوپر ایمان لائے تھے اور جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، انجیل وغیرہ، ان کا علم ان کے پاس تھا۔ یہ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، ان کو یہود کہا جاتا تھا۔ اور بعض ایسے تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی معصوم نہیں تسلیم کرتے تھے۔ یہ جو لوگ تھے، یہ لوگ نصارہ کہلاتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کو یعنی یہود اور نصارہ کو قرآن مجید میں اہل کتاب کہا گیا ہے۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے آسمانی کتاب تورات یا انجیل کے اوپر ایمان لاتے تھے اور یہ لوگ پڑھے لکھے اہل علم شمار ہوتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے یہ ایک توقع اور امید تھی کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، ایمان لے آئیں، تو دوسروں کے لیے ایمان لانے کا اور مسلمان ہونے کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ اور اس کے گرد و جوار کے اندر ایسے اہل کتاب لوگوں کی اکثریت موجود تھی۔ یہاں پر آپ یہ سمجھیں کہ سورہ بقرہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں مشرکین اور منافقین کے بعد اہل کتاب کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ 40ویں ہے جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے، یہاں سے لے کے جو پہلا پارہ ہے اس کے آخر تک، یہ تقریباً کوئی 123 کے قریب آیات بنتی ہیں۔ ان میں انہی اہل کتاب لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو مانوس کرنے کے لیے پہلے ان کی خاندانی شرافت اور دنیا میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے آباء و اجداد کے اوپر مسلسل نعمتیں کی تھی اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد پھر جو ان کی بے راہ روی اور غلط کاری ہے اس پر ان کو متنبہ اور متوجہ کیا گیا ہے اور صحیح راستے کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعوت دی گئی ہے۔ اچھا، اس میں پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جو پہلی 7 آیات ہیں ان میں اجمالی طور پر خطاب ہے۔ جن 7 آیات میں سے جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں دعوت ایمان اور جو آگے والی 4 آیات ہیں ان میں اعمال صالحہ کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا ہے۔ تفصیلی خطاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اور اسی طریقے سے تفصیلی خطاب کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل انہی الفاظ کا اعادہ کیا ہے جو کہ کلام کو مؤثر اور وقیع بنانے کا ایک دستور ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ لفظ ہے اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اور اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی ایسا نہیں ہے جس کے متعدد نام ہوں۔ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے نبی ہیں جن کے یعقوب کے علاوہ ایک دوسرا نام بھی ہے اسرائیل، جس کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیکھیں یا بنی یعقوب نہیں کہا اے یعقوب کی اولاد، بلکہ کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل کہا۔ تو اصل میں اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے کہ اے اللہ کے بندے کے بیٹو، یعنی مطلب تم اللہ کے بندے ہو تم سب، تو لہذا تم جو سرکشی کر رہے ہو، طغیانی کر رہے ہو، تم اس کو ترک کر دو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایت نازل کی گئی ہے اس کی طرف تم رجوع کر لو۔ آگے دیکھیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد رکھو جو نعمتیں میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ مطلب یہ کہ جو تمہارے آباء و اجداد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کی گئی تھی تم ان کو یاد رکھو، احسان فراموشی نہ کرو۔ اب یہ کون سی نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ چونکہ آگے چل کے خود ہی آ رہا ہے، لہذا یہاں پر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اب یہ کون سا وعدہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہ ایک پوری آیت ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ جو سب سے اہم معاہدہ، یہ سب سے اہم جو وعدہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ تمام رسولوں پر یہ ایمان لے کر آئیں گے جن میں ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ داخل اور شامل ہیں۔ اسی طریقے سے نماز، زکوٰۃ اور صدقات یہ بھی اس وعدے کے اندر شامل ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وعدے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مکمل اتباع کرنا شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اس وعدے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے۔ یہ تو ہو گیا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ یہ تھا کہ اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا جائے گا۔ دیکھیں اس ایسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے اور وعدے کو توڑنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وعدہ توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں دی جائے گی اس سے پہلے ایک سزا یہ دی جائے گی کہ محشر کے میدان میں جہاں تمام اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، عہد شکنی کرنے والوں کو ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا اور جیسا بڑا اس نے وعدہ توڑا ہوگا اتنا ہی وہ جھنڈا بلند ہوگا۔ اس طرح میدان محشر میں اسے رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا۔ ایک بات اور جو سمجھنے والی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اول کافر نہ بنو۔ تو ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اول کافر نہ بنو، اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے کافر نہ بنو دوسرے کافر بن لو، وہ بننا جائز اور درست ہے؟ دیکھیں اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ کافر ہونا خواہ پہلے ہو یا بعد میں ہو، بہرحال انتہائی درجے کا ظلم اور ناجائز اور حرام اور جرم ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پہلے کافر نہ بنو، اس میں اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شخص پہلے کفر کو اختیار کرے گا اور اس کے کفر کو دیکھ کے جو بھی کفر کے اندر مبتلا ہوگا اس کا وبال بھی اس پہلے کافر کو ہی ملے گا، کیونکہ اس نے ایک برا طریقہ اس کی ترویج کی ہے۔ اس سے ایک فائدے کے طور پہ ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو دنیا کے اندر دوسرے کے لیے کسی گناہ کے مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے، تو جتنے آدمی بھی اس کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ بھی اس پہلے اس ترویج دینے والے کو، رواج کرنے والے کو دیا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو شخص کوئی نیک طریقہ یا اچھا طریقہ جاری کرے گا اور اس کے اچھے اور نیک طریقے کی وجہ سے جتنے لوگ اچھائیاں اور نیکیوں کے اندر مبتلا ہوں گے ان سب کا ثواب اور اجر بھی اس پہلے طریقہ جاری کرنے والے کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور تم میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ دیکھیں اس کا مطلب بالکل وہی ہے جو آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی اغراض کی خاطر یا لوگوں کی مرضی کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کا غلط مطلب بتلا کر یا اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو چھپا کر اجرت لی جائے، پیسے لیے جائیں، یہ گویا کہ آیات کو فروخت کرنا ہے جو کہ از روئے نص قرآنی ناجائز اور حرام ہے۔ آگے دیکھیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دو باتوں سے اس آیت میں یہود کے علماء کو منع کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا، حق کو باطل کے ساتھ اس طریقے سے ملا دینا، گڑ کر دینا کہ پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جو مخاطب ہے وہ مغالطے کے اندر پڑ جائے، اس طریقے سے کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسری جو بات جسے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حق کو چھپانا، کسی خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے حق بات کو چھپا دینا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، جس سے یہود کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔